حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ عنہا تاریخ اسلام کی عظیم خواتین میں ایک اہم نام حضرت سیدنا ام عمارہ کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام نصیبہ بنت کعب ہے، لیکن آپ کی کنیت زیادہ مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ نے بیعت عقبہ، بیعت رضوان اور غزوہ احد میں شرکت کی۔ آپ بہت محنت و کوشش کرنے والی، بہادر، راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی، نماز و روزہ کی پابند اور اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والی خاتون تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک بار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی، میں روزے سے ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے، فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعائے مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں آپ کی ہمراہی نصیب فرما دے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یعنی اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعائے مصطفیٰ کے بعد جذبات۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد یہ کہتی تھی، ما ابالی ما اصابنی من الدنیا، یعنی دنیا میں جو بھی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت تھی۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا۔ حلق کروا کر اپنے سر انور کے بال مبارک ایک کھجور کے درخت پر رکھ دیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس درخت کے پاس جمع ہو گئے اور ان بالوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری وصال کے بعد جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی میں مریض کو پلاتی تھی تو اللہ پاک اس مریض کو ان بالوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ نکاح مبارک و سلسلہ اولاد۔ آپ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان سے آپ کے ہاں دو بیٹے حضرت حبیب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما ہوئے، اور پہلے شوہر کی وفات کے بعد آپ کی دوسری شادی حضرت غزیہ بن عمر سے ہوئی۔ ان سے بھی آپ کے ہاں دو بچے تمیم اور خولہ پیدا ہوئے۔ اللہ کریم کی آپ رضی اللہ عنہا پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اور آپ کے صدقے ہمیں بھی دین اسلام کی خوب محبت نصیب ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیا کریں، کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیا کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔